کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آپ حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں کہ میری طبیعت خراب تھی، بیمار تھا، اور جسم میں ایسی تکالیف لاحق تھیں کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا میرے لیے مشکل تھا، اور پھر میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں نماز کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت عمران بن حسین کیا کہتے ہیں کہ میں بیمار تھا اور نماز کو جس طرح تندرست حالت میں ادا کرتا تھا اس طرح ادا نہیں کر سکتا تھا۔ ممکن ہے گھٹنوں میں، کمر میں، کہیں بھی جس طرح کی آج تکلیف ہوتی ہے بندے کو، اس طرح کی تکلیف تھی۔ تو میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر بندہ بیمار ہو اور صحیح طریقے سے نماز ادا نہ کر سکتا ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ سب سے بہترین نماز یہ ہے کہ صلی قائماً، کہ نماز کو کھڑے ہو کر ادا کرو۔ کیا کرو؟ اسی لیے ہم اپنے دوستوں سے کہتے ہیں جو بیمار ہیں یا کسی وجہ سے تکلیف میں ہیں، جو گھر سے چل کر آتے ہیں اور کرسی پر نماز ادا کرتے ہیں، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ کرسی جب امام جماعت کھڑی ہو جائے تو کرسی پر بیٹھ کر نماز نہ ادا کریں، الا یہ کہ کوئی بندہ کھڑا ہونے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ تو ایک بندہ اگر گھر سے چل کر آ رہا ہے اور وہ اس کا مطلب ہے کہ اس کو قیام کی طاقت ہے، تو اس کے باوجود اگر وہ قیام نہیں کرے گا تو وہ قیام کے فرض سے محروم ہو جائے گا۔ اس چیز کا خیال رکھنا انتہائی ضروری اور لازمی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ صلی قائماً، سب سے بہتر یہ نماز یہ ہے کہ تم کھڑے ہو کر نماز کا قیام پورا کرو۔ فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ، فرمایا کہ اگر تم، حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے پھر مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ، اگر تم کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے، فَقَاعِدًا، تو بیٹھ کر نماز پڑھو۔ اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھو، تو بیٹھ کر نماز پڑھو۔ یہ میں آگے مسئلہ تفصیل سے بیان کروں گا تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ اگر کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتے تو کیا کرو؟ بیٹھ کر نماز ادا کرو۔ فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ، اور اگر بیٹھ کر بھی نماز ادا کرنے کی تمہیں طاقت نہیں ہے، فَعَلَىٰ جَنْبٍ، تو پھر لیٹ کر نماز ادا کرو اشارے کے ساتھ۔ حضور علیہ نبینا حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری کے آخری ایام میں جب آپ تشریف لائے، اور ان دنوں میں آپ کی علالت اتنی طویل ہو گئی کہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایام بیماری کے اندر ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو بکر سے کہیں کہ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، کہ ابو بکر سے کہیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ پھر ایک حضرت ابو بکر صدیق نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری کے عالم میں تقریباً 17 نمازیں پڑھائی ہیں۔ کتنی؟ ایک نماز میں حضور تشریف لائے تو آپ کی پوزیشن یہ تھی کہ آپ کی ٹانگوں میں جو ہے وہ بالکل چلنے کی استطاعت نہیں تھی، تو مولا کائنات کے کندھے پر آپ نے ہاتھ رکھا ہوا تھا اور ایک اور صحابی ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ تو آپ کو گھر سے جب لے کر آئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ کے پاؤں اس طرح زمین پر گھسٹ رہے تھے، اور باقاعدہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ پاؤں کے ساتھ، جو زمین کے ساتھ آپ کے پاؤں گھسٹ رہے تھے، تو پاؤں کے ساتھ وہ زمین کے اوپر باقاعدہ 2 لائنیں پڑی ہوئی تھی آپ کے دونوں پاؤں کی، یعنی پاؤں میں اتنی استطاعت اور اتنی طاقت نہیں تھی کہ حضور اپنے وجود پر، اپنی طاقت پر، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے تھے۔ اس حد تک بیماری کیا ہو گئی تھی؟ طویل ہو گئی تھی۔ تو ایک کندھے پر آپ نے حضرت مولا کائنات کے کندھے پر ایک ہاتھ رکھا ہوا تھا، اور ایک ہاتھ ایک اور صحابی کے کندھے پر رکھا ہوا تھا۔ تو وہ آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر آئے، اور حضور نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پر بیٹھ کر نماز ادا فرمائی۔ ایسے حالت میں بھی زمین پر کیا ہوئی؟ بیٹھ کر نماز ادا فرمائی۔ اب یہ اس حدیث کا جو میں نے آپ کے سامنے ترجمہ بیان کیا ہے
کہ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ نماز اگر تم نماز ادا کرتے ہو تو سب سے بہترین عمل کیا ہے کہ تم نماز میں نے آپ کا فرائض ہے نماز میں بتایا تھا کہ نماز کے فرائض میں قیام کیا ہے؟ فرض ہے۔ نماز کے فرائض میں رکوع کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور نماز کے فرائض میں سجدہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر مثلا ایک بندہ کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے تو وہ ان تمام فرائض میں جو نماز کے 7 فرائض میں نے آپ کو بتائے تھے، آپ کو یاد ہوں گے، اور اگر نہیں یاد ہیں تو میرے پچھلے 2 بیان آپ یوٹیوب کے اوپر یا میری پیج کے اوپر یا مدینہ مسجد کے پیج کے اوپر موجود ہیں، اس کو بھی آپ لگا کر سن سکتے ہیں کہ نماز کے ان جو 7 فرائض ہیں، ان 7 فرائض میں جو سب سے افضل فرض ہے، کیا ہے؟ سب سے افضل فرض ہے جو نماز میں، جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک سب سے محبوب فرض ہے، یعنی ہر ایک فرض کی اور ہر ایک رکن کی اپنی ایک کیفیت ہے، یعنی نماز کے تمام ارکان میں سے جو سب سے محبوب رکن ہے، جو خدا کو پسند ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں زمین پر سجدہ کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ زمین پر سجدہ کرنا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اور کہ نماز کے ارکان میں، نماز کے فرائض میں سب سے محبوب فرض کیا ہے؟ زمین کے اوپر سجدہ کرنا۔ اور سجدہ بھی کیسے کرنا؟ میں نے آپ کو سجدے کا طریقہ بتایا تھا کہ سجدہ جسم کی 7 ہڈیوں کا زمین پر لگنا، یہ سجدہ ہے۔ اور وہ 7 ہڈیاں کیا ہیں؟ 2 پاؤں کی ہڈیاں، 2 گھٹنوں کی ہڈیاں، کتنی ہو گئیں؟ 4۔ 2 دونوں ہاتھوں کی ہڈیاں کتنی ہو گئی؟ 6۔ اور ایک یہ پیشانی کی ہڈی، یہ کتنی ہو گئی؟ ان 7 ہڈیوں کا زمین کے اوپر لگنا، یہ سجدہ ہے۔ 7 جسم کی 7 ہڈیوں کا زمین کے ساتھ ٹچ ہونا، یہ سجدہ کہلاتا ہے۔ اور نماز کے فرائض میں سے سب سے افضل فرض جو ہے وہ سجدہ ہے۔ اب اس حدیث کی شرح کے اندر فقہائے اکرام نے لکھا ہے کہ فرض، واجب اور سنت مؤکدہ، یہ جو نمازیں ہیں، ان کے اندر جو قیام ہے، یہ قیام فرض ہے۔ کیا ہے؟ قیام کیا ہے؟ فرض ہے۔ فرمایا بغیر عذر کے بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، یعنی ایک بندے کو کھڑے ہونے کی طاقت موجود ہے تو وہ اگر بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی عذر کے وہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہے، کیونکہ وہ اعلانیہ طور پر قیام کے فرض کو کیا کر رہا ہے؟ چھوڑ رہا ہے۔ ہاں، فرمایا کہ جو شخص بیماری کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ فرمایا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے تکلیف ہوتی ہے اور مرض کے بڑھنے کا خدشہ ہوتا ہے، اور مرض بڑھ رہا ہے، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو چکر وغیرہ آ جاتا ہے، کسی کو چکر آ گیا تو وہ گر گیا، اور بعض وہ ہیں کہ جن کو اس طرح کی تکلیف ہے، جس طرح بعض لوگ ویل چیئر کے اوپر آتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کو قیام کی طاقت نہیں ہے، تو پھر وہ فرمایا کہ وہ کیا کریں؟ وہ بیٹھ کر جو ہے وہ ان صورتوں میں نماز کو بیٹھ کر ادا کریں۔ اس میں بھی علماء اور فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر وہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنے پہ طاقت رکھتا ہے، کیا ہے؟ یہ جو کرسی پہ ہم نماز پڑھتے ہیں نا، یہ آخری آپشن ہے، تو ہم سب آخری آپشن کو سب سے پہلے یوز کر لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر بندہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اگر آپ کرسی پر نماز ادا کریں گے تو آپ جو ہے وہ سجدہ، جو 2 سجدے ہیں، سجدے میں آپ کا جسم کے 7 ہڈیاں تو زمین پر نہیں لگیں گی نا۔ ہاں، یہ الگ صورت ہے کہ بھائی وہ سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ اب میں اس مسئلے کو اتنی گہرائی سے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہم اس مسئلے کو سمجھیں۔ میں نے ایک بات دیکھی ہے، ہمارے یہ چودھری خلیل صاحب ہیں اور میاں خان صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان دونوں احباب کو صحت دے، ان دونوں کی کمر کا آپریشن ہوا اور ہم لوگ ان کے آپریشن کے گواہ بھی ہیں، لیکن ان کی میں نے عادت دیکھی ہے کہ یہ نماز ادا کرتے ہیں اور جب تکلیف ہو جاتی ہے تو وہ بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں، زمین پر بیٹھ کر ادا کرتے ہیں اور باقاعدہ رکوع اور سجدہ ادا کرتے ہیں۔
یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے مراد یہی ہے کہ اگر بندہ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے. زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا کہ بندہ رکوع بھی کر لے گا اور سجدہ بھی کر لے گا، یہ دونوں فرائض اس سے ادا ہو جائیں گے. یہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، اس کے اندر یہ گہرائی ہے. ہاں اگر وہ مطلب ہے کہ اس بندہ زمین پر بیٹھ کر، مثلا ایک بندے کے گھٹنوں میں تکلیف ہے، کمر میں تکلیف ہے اور اتنی تکلیف ہے کہ وہ بیٹھ کر سجدہ نہیں کر سکتا، تو پھر اس کے لیے حکم ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھ کر اشارے کے ساتھ نماز ادا کرے. اسی لیے بعض ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑی سہولت ہے. ہماری مسجد میں بھی پچھلے تقریباً 2-4 سال پہلے 1-2 چیئریں آ گئی تھی، ان کے آگے پھٹا لگا ہوا تھا. لوگ، اور آج کل ایڈوانس زمانہ ہے نا، تو ہر آدمی ہر مسئلے میں شارٹ کٹ تلاش کرتا ہے. میں برمنگھم میں ایک جگہ جہاں پر میں امام ہوتا تھا، وہاں